اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عثمان تھی اور آپ والد اور والدہ دونوں کی جانب سے معزز اور خاندانی تھے۔ آپ کے دادا قریش کے سردار تھے۔ اہل قریش ان کا اس حد تک احترام کرتے کہ جب وہ پگڑی باندھتے تو قریش کا کوئی بھی فرد پگڑی نہ باندھتا تھا تاکہ ان کی امتیازی شان برقرار رہے۔ اس وجہ سے ان کا وقار بھی بلند تھا۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی قریش میں نہایت معزز اور صاحب اختیار تھے اور ان کا شمار زمانہ جاہلیت کے مشہور و معروف شہ سواروں میں ہوتا تھا۔ آپ کی والدہ ام کلثوم کا تعلق بھی نہایت معزز قبیلے سے تھا۔ وہ عبداللہ بن قیس بن عمرو کی بیٹی تھی۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اموی حکمران بن حکم کے بہنوئی تھے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی تھا اور جسمانی ساخت میں دبلے پتلے تھے، لیکن بدن میں بجلی کی سی تیزی اور پھرتی تھی۔ آپ بے حد مضبوط اعصاب کے مالک تھے اور مشکل ترین حالات میں بھی نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے۔ ایمان، جہاد، شجاعت، فصاحت و بلاغت، عقل و دانش اور جود و سخا میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ ان کا دل بچپن سے ہی نور اسلام میں منور تھا۔ پھر زندگی بھر آپ کے صاف اور شفاف قلب و ذہن سے اسلامی اقدار کا بھرپور اظہار جاری رہا اور آپ کی شجاعت، فصاحت اور صحافت کے واقعات سے تاریخ اسلام کے اوراق مزین ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی، لہٰذا آپ کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے بہت زیادہ مستفید ہونے کا موقع تو نہ مل سکا، لیکن آپ نے اسلام کو اپنی زندگی کا اس طرح سے حصہ بنایا کہ احکام الہی اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہر عمل میں نمایاں دکھائی دینے لگے اور آپ کا شمار اکابر صحابہ اکرام میں ہوا۔ آپ نوجوان ہوئے تو آپ کی شخصیت کے جوہر کھل کر سامنے آئے۔ آپ کا شمار بہادر، نڈر، غیور اور سرفروش مجاہدین اسلام میں ہوا۔ آپ نے ایک تجربہ کار، زیرک اور دانش مند جرنیل کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور بے مثل کارنامے سر انجام دیے۔ یہ اسلامی تاریخ میں تبرستان اور جرجان کی فاتح کی صورت میں آپ کے مجاہدانہ کارنامے سنہری باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عرب خون کا بدلہ لینے میں ساری دنیا میں مشہور تھے۔ ایک قتل کی وجہ سے شروع ہونے والی لڑائی برسوں تک جاری رہتی تھی اور سینکڑوں لوگ اس انتقامی آگ میں مارے جاتے، لیکن لوگوں کے جذبات سرد نہ پڑتے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، لیکن اسلام نے آپ کے دل سے زمانہ جاہلیت کے تمام عیبوں کو یکسر نکال دیا اور آپ نے زندگی بھر ان کا کبھی بھی ذکر نہ کیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے کہا، تم مجھے یوں ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو جیسے کہ میں نے تیرے باپ کو قتل کیا ہو۔ میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اگر واقعی میں نے اسے قتل کیا بھی ہوتا تو قطعاً تم سے معذرت نہ کرتا، کیونکہ وہ مشرک و کافر تھا۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان اور حوصلے سے جواب دیتے ہوئے کہا، امیر المومنین، اگر آپ اسے قتل کرتے بھی تو آپ حق کی بجانب ہوتے، کیونکہ میرا باپ باطل کا دامن گیر تھا۔ اس قسم کے نازک ترین موقع پر اس نوعیت کا ایمان پرور جواب وہی دے سکتا ہے جس کا دل اسلام کی نورانی کرنوں سے روشن ہو چکا ہو، اور ایسے مشکل ترین امتحان میں یقیناً نصیب والے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز انقلاب تھا جو اسلام کی بدولت آپ کو نصیب ہوا تھا۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف بے مثل مجاہد اسلام تھے تو ذاتی زندگی میں عابد و زاہد اور شب بیدار تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ہو بہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ اختیار کر لیتے۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ یہ گفتگو کرتے تو سننے والا وجود سے جھوم جاتا۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کا عظیم اعزاز اور سعادت بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ آپ عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی اس کمیٹی کے رکن بنے جس کے ذمہ قرآن مجید کو ایک جلد میں جمع کرنے کی ذمہ داری تفویض ہوئی تھی۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادر الکلام اور باروب قائد ہونے کے ساتھ ساتھ نرم خو، فیاض، منصف مزاج، درد مند، کریم النفس اور سخی حکمران بھی تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کو کوفی جیسے اہم صوبے کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ اور المناک شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی تو حالات نہایت ہی کشیدہ اور نازک اور ابتر ہو گئے۔ ایک طرف فتنہ کا سد باب ابھی باقی تھا کہ دوسری طرف قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم خیال کافی صحابہ کی ایک جماعت نے اس جوش کے ساتھ قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کیا کہ حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا کہ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے اور ایک دوسرے کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ قصاص عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوری مطالبہ کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی اور آپ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آنے کے لیے زور دیا، تو آپ نے بڑے تحمل سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم لوگ مسلمانوں کے درمیان لڑائی چاہتے ہو؟ اگر تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہوا تو پھر تو تمہارا مقابلے میں آنا درست ہے، اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہے تو تمہارا گھر بیٹھنا میدان میں نکلنے کی نسبت کہیں بہتر ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ ہم پہلو تہی اختیار کریں اور مسلمانوں کی اس باہمی لڑائی و فساد میں کوئی حصہ نہ لیں۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی اس باہمی معرکہ آرائی میں حصہ لینے کی بجائے مغیرہ بن شعبہ اور دیگر قبیلہ بنو حوازن کے ہم خیال افراد کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور اس وقت تک وہیں قیام کیا یہاں تک کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے افسوسناک واقعات اختتام کو پہنچے۔ اس طرح آپ اس ہنگامہ آرائی سے مکمل طور پر الگ رہے اور مسلمانوں کی باہمی آویزش کا حصہ نہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دستبرداری کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شرکت غیر تمام عالم اسلام کے حکمران ہوئے، تو انہوں نے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین صلاحیتوں کے اعتراف میں آپ کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا۔ ویسے تو آپ کی شخصیت کا ہر جوہر بے مثال تھا، لیکن ان میں سب سے نمایاں پہلو آپ کی منصف مزاجی، خوش کلامی، فیاضی اور سخاوت ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر جمعے کے بعد آپ بہت سے صحابہ کرام کو اپنے گھر دعوت دیتے، انہیں کھانا کھلاتے اور ان کی خدمت میں قیمتی تحفے تحائف پیش کیا کرتے۔ سخاوت و وجود و سخا کے معاملے میں آپ کو امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ سخاوت کے حوالے سے آپ کی زندگی کے واقعات سننے والا حیرت میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ اسی طرح کے سبق آموز اور اسلامی تاریخی واقعات دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔